अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल हैं। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। नावल का नाम है पलकों से उठाऊँ उसको। मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज और आज आप सुनेंगे इसी किस्त नंबर 18। मैनू रख ले कलेनर नाल, जी करदा चला मैं तेरे नाल, लम्मियां रूटां ते। सितारा एक ख़ास अंदाज में घूम घूम कर रक़्स करता हुआ घर के वसी अहाते में दाखिल हुआ था, बल्कि मलका तरन्नुम की रूह को तड़पा रहा था। पीछे 2-3 जवान मर्द जो हुलिये से मज़दूर दिखाई दे रहे थे, बड़ी सी चादर में बड़ी सी देग उठाए दाखिल हुए थे। ख्वाजा सरा सितारा की रक़्स व सरूर की कैफियत की वजह उस बड़ी देग में पोशीदा थी। गुरु जी नु साडा सलाम आखी आपा जी। देख रखने वालों में से एक ने ठुमके लगाते सितारा की तरफ देखा। अंदाज सैल्यूट पेश करने जैसा था। आपा जी होगी तेरी माँ जी। सितारा ने सिंधी झूमर डांस शुरू किया। मैं तेरी भाभी हाँ। बड़ी अदा से अपनी लटों को फूंक मारते हुए गुस्से से घूरा। गरीब की जोरू सबकी भाभी। सितारा ने फिर रक़्स का एक स्टेप लिया। इतने बड़े घर में रहने वाले को गरीब बोले हैं। दूसरा मजदूर कदरे शर्मा कर मिनमिनाया। अब तू नज़र लगा कर जा हमारे बेड़े को। सितारा ने आगे बढ़कर मजदूर की पुश्त पर 72 जमाए। करीब ताब ना ला सका, दोहरा हो गया। नीलम परी पहाड़ी बकरी मुल्तान वाली गरम गरम बिरयानी आई है अंडे वाले सेठ के घर से। गुरुजी बड़े सोते हैं, जगा दो। अंदाज ऐलान का था। ये कहकर सितारा ने फिर रक़्स के कुछ स्टेप लिए। जी करदा चला मैं तेरे नाल, गुनगुनाते हुए लहरा कर वो चल रहा था। देखते ही देखते चारों कोनों से ख्वाजा सरा, कुछ देहाती से नौजवान, बूढ़े फूंस ख्वाजा सरा, तबला नवाज, सारंगी नवाज, ढोल बजाने वालों का बेड़े में हजूम सा लग गया। हर आने वाले के हाथ में बड़ी सी प्लेट या थाल था और वो नदीतों की तरह देग की तरफ देख रहे थे। उसी वक्त लकड़ी का बड़ा सा फाटक नुमा गेट किसी ने वाह किया और फड़फड़ करता ऑटो रिक्शा गेट में दाखिल हुआ। नीलम परी ने रिक्शा अंदर आते देखकर ज़ोर से घूमकर ठुमका लगाया। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। लो शरीफुद्दीन भी आ गया। बिल्ली की तरह चांद पर जाकर भी सूंघ लेता है कि किधर से बिरयानी की खुशबू आ रही है। चुपकी हो जा मेरी सोकन, मैंने बुलाया है उसे। अचानक माहौल में गुरुजी की आवाज़ ने थरथली बर्पा कर दी थी। सबने सहम कर अपनी अपनी प्लेट थाल सीने से लगा ली और गोया दम साध कर बैठ गए। चंबेली ने फ़ेरोज़ी रेशम का लाचा और ऑरेंज भारी काम का कुर्ता पहना हुआ था। सर पर सफ़ेद नगीनों का ताज भी सजाया हुआ था। कानों में बड़ी बड़ी झुमकियाँ, गले में 3 मंजिला रानी हार, होंठों पर आछी गुलाबी लिपस्टिक, हाथ में छोटा सा हुक्का जिसका पाइप मुंह में दबा था। क्या खबर लाया है शरीफुद्दीन? खबर सुनाएगा या पहले न्याज खाएगा? ख्वाजा सरा चंबेली बड़ी सी तख्तनुमा रंगीन कुर्सी पर विराजमान हो चुका था। सब हाजरीन बेबसी से देग की तरफ देख रहे थे। गुरुजी सबके सामने खबर सुनेंगे? शरीफुद्दीन कदरे हिचकिचाते हुए बोला। अरे ये कोई जने हैं, मतलब इंसान हैं, ये राशन के दुश्मन जनावर हैं। तू अपनी बोल, चंबेली ने गरज कर हुक्म दिया। गुरुजी साहब जी आज अस्पताल जाएंगे अपनी माँ के साथ। आजकल सख्त पहरा है, कुछ दिन सब्र से काम लो। शरीफुद्दीन ने किसी आजिज़ दरबारी के अंदाज में इतला फराहम की। माँ? आई बड़ी माँ, किसी जन्म में चिड़िया का बच्चा ना जना। खैर देख लेते हैं। याद रख, तूने कुछ आगे पीछे किया तो तेरी खैर नहीं। तेरी हिटाची ऑटोज़ की पोल खोल दूंगी। ये कहकर चंबेली ने ज़ोर से ताली बजाई। अब तू उठ, सबको बिरयानी बांट। पहले थाल में मुझे दे, वरना ये जने सब बोटियाँ चट कर जावेंगे। आसरा रखो गुरुजी, बड़ी देग है। सेठ अंडे वाला बड़े दिल वाला है, 2-2 किलो की न्याज नहीं बांटता। इस देग में 60 से ऊपर बंदे पेट भरकर खा सकते हैं। शरीफुद्दीन ने जेब से जाली की टोपी निकाली और झटक कर सर पर जमाते हुए चंबेली को तसल्ली दी। ये भूखे नदीदे प्लेटों में ना ही खावें, पेट से बड़ी थाल लेके बैठें। चंबेली ने हाजरीन पर कहरालूद नज़र दौड़ाते हुए खुद नदीदों की तरह देग की तरफ देखा। शरीफुद्दीन ने देग का ढक्कन हटाया और भाप के मरगोले उठते दिखाई दिए। मसालों और केवड़े की खुशबू ने सारा अहाता अपनी लपेट में ले लिया था। निपा तुला खाना खाने वालों की भूख इम्तिहान बन गई। ऐसी सरहद से देग की तरफ दौड़े गोया सीधे देग में जा पड़ेंगे। अरे इंसान के बच्चे बनो, पहली दफ़ा बिरयानी देखी है? कल जुमेरात है, मुन्ने हलवाई के वहाँ से हलवा पूरी की न्याज आएगी। अंडे वाला तो महीने में एक बारी देग भेजे। मुन्ना हलवाई तो जुमेरात की जुमेरात न्याज बाँटें, मगर तुम्हारे दोज़ख नहीं भरते। चंबेली इंतज़ार की अजियत को झाड़ झपाट से टहला रहा था। शरीफुद्दीन को अच्छी तरह अंदाज़ा था। उसने स्टील की थाल में बिरयानी भरकर नीलम परी को थमाई और आहिस्ता से बोला,
भाग, गुरुजी को पकड़ा नहीं तो जलसे को जुलूस बना देंगे। नीलम परी दांत नकोचकर ही करता भागा। नीलम परी ने थाल थमाते हुए गोया चुटकी भरी। बिरयानी की थाल हाथ में ही होती तो नीलम परी की ठुकाई हो जाती, मगर वो इंतकाम की आग बुझाकर चुटकी काटकर दौड़ पड़ा था। हरामखोर, मेरी नाशुक्री सौकन। चंबेली ने गरम गरम बड़ी सी बोटी यूं दांतों से भंबोड़ी गोया नीलम परी की हड्डियां चबा रही हो। साहब जी बीमार पड़े हैं, बैंक को ताले पड़े हैं। चंबेली के दिल से आह और मुंह से भाप निकल रही थी। अर्शिला चेकअप के लिए जैन को लेकर निकली थी। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। दोनों बैक सीट पर थे। जैन ने अर्शिला से कोई ख़ास बात बजरिया मैसेज नहीं की थी, बस कार में बैठते ही सीट की बैक से टेक लगाकर आंखें बंद करके बैठ गया। अर्शिला के पास आमिर के 2-3 शरीर से मैसेज आए हुए थे। वो रिप्लाई करने में मसरूफ़ हो गई और सिलसिला चल पड़ा। आमिर ने अर्शिला को ऑनलाइन पाकर गोया अपनी बोरियत दूर करने की कोशिश की। तकरीब के लिए रात 9 बजे का वक्त मुकर्रर था और अभी 9 बजने में बहुत वक्त था। चेकअप से फारिग होकर उसे खुद भी तैयार होना था। ब्यूटिशियन को अर्शिला ने 6 बजे बुलाया था। आमिर से राब्ते के दौरान उन्होंने कई मरतबा जैन की तरफ देखा था। वो उसी तरह आंखें बंद किए बैठा था। एक नज़र में गहरी नींद सोने का शायबा होता था। अर्शिला के होंठों पर हल्की हल्की सी मुस्कुराहट थी। ज़िंदगी में अचानक जैसे रंग उतरने लगे थे। जैन की तरफ से दिल को तसल्ली थी। शहर का बेहतरीन फिजिशियन यकीन दिला चुका था कि बदतदरीज जैन की आवाज़ बहाल हो जाएगी, मगर एकदम सेल फोन उनके हाथ से फिसलकर पैरों में जा गिरा, क्योंकि जैन मिट्टी के ढेर की तरह उनकी तरफ लुढ़क आया था। गुलशेर, गाड़ी साइड में लगाओ। ये जैन को क्या हुआ? अर्शिला बदहवास होकर चीख पड़ी। गुलशेर 60 साल से ऊपर का मजबूत एहसाब का अफ़गानी नस्ल जीदार पठान था। उसने बैक व्यू मिरर में पीछे सीट का जायज़ा लेते हुए और इंडिकेटर देते हुए सुकून से कार साइड में रोक दी। इस दौरान अर्शिला पागलों की तरह कभी जैन की नब्ज़ देखती और कभी उसके सीने पर हाथ जमाकर धड़कन का अंदाज़ा करती रही। परेशानी का कोई बात नहीं है मेम साहब, आप हौसला रखो। अस्पताल ही जाना है ना? एमरजेंसी में ले जाएगा। अभी कमज़ोर है, खून का कमी है। मरीज़ को कभी चक्कर आता है, बेहोश होता है। गुलशेर ने सर पर जमी यूनिफॉर्म कैप उतारी, फूंक मारकर दोबारा पहन ली। उसे कैप पहनने से बहुत उलझन होती थी, मगर समीना का हुक्म था फुल यूनिफॉर्म में ड्यूटी किया करो। हमारे साथ लोडर का ड्राइवर बनकर कार ना चलाया करो। तुम कितने आराम से बोल रहे हो। ये बैठे बैठे बेहोश हुआ है, तुम परेशान ही नहीं हुए? उतर कर छू कर तो देखो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। बौखलाहट में अर्शिला यही कर सकती थी कि मातहत को 2-4 सुना दी। मेम साहब, सबका परेशान होने से आफत नहीं टलता, और रोड पर मैं क्यों टाइम ज़ाया करूं, जबकि हम तो अस्पताल ही जाता है। मेरे छूने से इलाज नहीं होता, इलाज डॉक्टर करेगा। अभी चलें। अक्लमंद खेला खाया ड्राइवर कार रोकने की वजह से अस्पताल पहुंचने में ताख़ीर की वजह से कोफ्त में मुब्तला हो रहा था। इसी वास्ते हमारा मज़हब में 2 औरत का गवाही है। औरत परेशानी में अपना भी और दूसरों का भी मत मारता है। वो सोच रहा था। गुलशेर ने अर्शिला का जवाब या बात सुने बगैर कार स्टार्ट की और रेस दी। गुलशेर, तुम तो 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हो, तहज्जुद भी पढ़ते हो। दुआ करो जैन को कुछ ना हो। मेरे बेटे पर एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। अर्शिला की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो जैन को अपने साथ लगाए उसके सर पर बोसे दे रही थी। अल्लाह का मखलूक का मदद करो मेम साहब, खैरात निकालो। जब माल गिनती से ज़्यादा होता है तो ज़कात में गड़बड़ होता है। ज़कात का नियत करो, साथ खैरात निकालो। ड्राइवर ने अपने मतलब की बात करने का बेहतरीन मौका ज़ाया नहीं किया। जो देना है तुम्हें ही दे देती हूँ। अर्शिला ने मासूमियत से अपना हैंड बैग खोलने की नीयत से संभाला। हम गरीब नहीं है मेम साहब, आप हमको अच्छा तनख्वाह देता है, रहने को क्वार्टर है, नाश्ता रोटी मुफ्त मिलती है। हमको ज़कात खैरात हलाल नहीं है। गुलशेर ने तो इस नाजुक सूरत हाल में भी अर्शिला को हैरान कर दिया। वो तो यही गुमान कर रही थी कि गुलशेर नाजुक वक्त का फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहा है। फिर कहाँ दूँ, ये सब काम तो मम्मी करती हैं, डोनेशन वगैरह। अर्शिला ने फिर घबराहट में जैन को अपने साथ लगाकर ज़ोर से दबाते हुए कहा। अस्पताल में गरीब की मदद के वास्ते डब्बा होता है मेम साहब, उसमें 10-20 हज़ार डाल दो और डालकर सोचना मत भूल जाना। पुराना ड्राइवर था, मकीन घुलते मिलते नहीं थे, मगर वो नब्ज़ तो पहचानता था। इस दुनिया की ये ठोस हकीकत है कि इंसान जो ताल्लुक़ भी बनाते हैं वो ताल्लुक़ एक दूसरे के ख़यालात के ज़रिए बाहम जोड़ भी देता है, और अल्फाज से ज़्यादा एहसासात बाहम रब्त बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच गुलशेर, वाकई इस वक्त तो मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। अर्शिला को गुलशेर का मशवरा किसी नेमत की तरह महसूस हुआ और घबराहट में कदरे कमी वाक़ होने लगी। अब वो बहुत मोहब्बत से अपना हाथ जैन की पुश्त पर फेर रही थी। सामने अस्पताल करीब आने की निशानियां भी ज़ाहिर हो रही थी। अब उन्हें कार से उतरकर अस्पताल में दाखिल होने की जल्दी थी। जैन मिट्टी के ढेर की तरह उन पर सारा वज़न डाले हुए था।
مامی صبح صبح خود آ کر انویٹیشن دے کر گئی ہیں، ورنہ میں آپ کو بھی نہیں جانے دیتا۔ واصف اجلت کے انداز میں ٹیوشن جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ ہاتھ میں ڈرائر تھا جسے چند سیکنڈ آف کر کے اس نے حیران پریشان کھڑی شمسا کو جواب دیا تھا، جو اس سے تصدیق کرنے آئی تھی کہ وہ ان کے ساتھ نکاح کی تقریب میں جا رہا ہے یا نہیں۔ قدرے خوش گمانی سی تھی کہ شاید مامی نے خود آ کر مدعو کیا ہے تو اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا ہوا ہو۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم نکاح میں جانے کی تیاری کر رہے ہو، وہ سادگی سے گویا ہوئی تھی۔ واہ کیا بات ہے آپ کی سمجھ کی۔ میں نے کل شفٹنگ کی وجہ سے چھٹی کی تھی، یعنی میرا سنڈے کل تھا، آج میرا منڈے ہے ماں۔ اسٹوڈنٹس کے سیمسٹر قریب ہیں، گارڈین مجھے ہینڈسم اماؤنٹ بچوں کے شاندار رزلٹ کے لیے پے کرتے ہیں۔ یہ تو مجھے بھی پتہ ہے، میں تو تمہاری اس مصروفیت پر بہت خوش ہوں۔ تم پہلے سے زیادہ وقت کی قدر کرنے والے اور بہت کانفیڈنٹ نظر آتے ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، مگر اس مگر کو آپ سنبھال کر رکھیں، پھر کسی وقت کام آ جائے گا۔ میں لیٹ ہو جاؤں گا، وہ بولا۔ اچھا آپ تیار ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے مجھے فون کر دیجیے گا، میں ان ڈرائیو یا کریم بھجوا دوں گا، بڑی کار بھجواؤں گا، شان سے جائیے گا۔ یہ کہہ کر اس نے ڈرائر آن کر دیا۔ اب شور کی وجہ سے شمسا کو کئی باتیں دل میں رکھ کر کمرے سے باہر آنا ہی پڑا۔ ڈرائر کا شور اس وقت واصف کے لیے نجات و پناہ کا استعارہ تھا۔ اس کے اپنے وجود میں خیال کی طوفانی موجوں نے حشر برپا کیا ہوا تھا۔ وہ ناکامی، نامرادی، سب سے بڑھ کر کم مائگی اور ذلت کے شدید ترین احساس سے قوت کشید کر رہا تھا، جو اسے 100 سال تک زندہ سلامت رہنے اور زمین پر فولاد کی طرح گڑ جانے کا جذبہ مہیا کر سکتی تھی۔ شاید شمسا نے تخلیق کے عمل سے گزرنے کے دوران جو زندگی کا قیامت خیز دھچکا برداشت کیا تھا، اس دھوکے دھچکے میں اتنی توانائی تھی، اس قدر کی شدت تھی کہ وہ ساری توانائی پیدا ہونے والے بچے کے ارادے میں ڈھل گئی تھی۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی آئیں تاکہ تقریب میں پہننے کے لیے لباس کا چناؤ کر لیں۔ خود کو پابند کر رہی تھیں کہ اب وہ اس موضوع پر واصف سے کوئی بات نہیں کریں گی۔ دل اپنی بولی میں کہہ رہا تھا، اپنے جگر گوشے کی انجانے میں دل آزاری کر رہی ہو۔ وہ دل کی بولی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بھئی آج کا سنڈے تو منڈے لگ رہا ہے۔ داؤد الوی ہنستے ہوئے پورچ کی طرف سے لان میں آ رہے تھے۔ گولف کلب سے واپس آئے تھے اور ایک خاص انداز کا ڈریس پہنے ہوئے سن گلاسز کے ساتھ بہت شاندار نظر آ رہے تھے۔ واصف عالیجہ اور عالیشان کے ساتھ گرین اورنج چھتری نما شیڈ کے نیچے بیٹھا تھا۔ وائٹ لان چیئر کے سیٹ کی مربع نما میز پر کتابیں، کیلکولیٹر، سیل فون پڑے ہوئے تھے۔ لاٹس آف تھینکس سر، آپ نے کل مجھے فیور دیا اور میرا برڈن ختم ہوا۔ واصف نے کھڑے ہو کر داؤد الوی سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے داؤد الوی نے بڑی گرم جوشی سے تھام لیا۔ نو پرابلم جینٹل مین، اتنا تو کرنا چاہیے، میرے لیے یہی بہت ہے کہ میں اپنے سلیکشن پر مطمئن ہوں۔ تم اتنے ڈیوٹیفل ہو کہ سنڈے کو بھی اپنی ڈیوٹی پے کر رہے ہو، اور مجھے کیا چاہیے؟ سوری ٹو سے ممو، ابھی ہم چھوٹے بچے ہیں، سنڈے بہت میٹر کرتا ہے، جو ویسے ہی بہت مشکل سے آتا ہے۔ عالیجہ کا موڈ خاصا آف تھا۔ ایک تو اسے صبح 10 بجے سے پہلے اٹھنا پڑا تھا، جبکہ وہ اتوار کو دوپہر 3 بجے سے پہلے نہیں اٹھتا تھا۔ داؤد الوی اور واصف کا کہکہا بڑا بے ساختہ تھا۔ ذرا دیکھو تو اس چھوٹے سے بچے کو، میرے شولڈر سے شولڈر ملاتا ہے، 65 kg کا چھوٹا سا بچہ۔ داؤد الوی نے اپنے صحت مند بھانجے کو ہلکی سی چپت رسید کی۔ ویٹ، ہائٹ سے کیا ہوتا ہے ممو؟ ایج تو ہماری کم ہے نا؟ عالی شان بھی منمنایا۔ سنڈے ضائع ہونے کا دکھ ادھر بھی کم نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ داؤد الوی اس کی بھی خبر لیتے، مہلکہ تیز قدموں سے پورچ میں کھڑی اپنی سیاہ مرسیڈیز کی طرف جاتی دکھائی دی۔ داؤد الوی کے چہرے سے یکلخت مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ انہوں نے چوری چوری ایک نگاہ واصف پر ڈالی اور کیری آن کہہ کر پورچ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ انداز ایسا تھا گویا فکر لاحق ہو گئی ہو۔ مہلکہ کی نظر کار کا دروازہ کھولتے ہوئے لان کی طرف گئی تھی اور فوراً ہی داؤد الوی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر چلانے کے انداز میں گویا ہوئی۔ داؤد، میں اوشن مال جا رہی ہوں، بڑی زبردست فلیٹ ہے، آج فرسٹ ڈے ہے، لیٹ ہو جاؤں گی تو کچرا ملے گا، بائے ایوری بڈی۔ یہ کہہ کر ڈور کھولا، ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گیٹ کھولنے کے لیے گارڈ کو متوجہ کیا۔ گویا ہارن پر ہارن دیا، شاید گمان تھا کہ گارڈ بہرا ہے۔ داؤد الوی تو لاجواب سے کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ گیٹ کھلا، کار بیگ کے رخ باہر نکل رہی تھی۔ داؤد الوی کی آنکھوں میں بے بسی کی وہ کیفیت تھی جو صرف ان کے اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ اس دنیا میں بے شمار انسان بستے ہیں جن کے لائف سٹائل پر ایک عالم رشک کرتا ہے، مگر وہ خود روحانی مسرت کے ایک لمحے کے انتظار میں ساری عمر گنوا دیتے ہیں۔ واصف زیادہ دیر ان کی طرف نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ فوراً بچوں کی طرف متوجہ ہوا جن کے چہروں پر ایک محسوس ہونے والی شرمندگی واضح تھی۔ بطور میزبان سالار صاحب اور سارا کو مہمانوں کی آمد سے پہلے ہوٹل پہنچنا تھا۔ سالار صاحب پہ تو احساس ذمہ داری کی وجہ سے بڑا دباؤ پڑ رہا تھا۔ وقت سے کافی پہلے ہی تیار نظر آ رہے تھے اور سارا کی جان کھا رہے تھے۔
सारा बस भी करो यार, देखो 6 तो बज गए हैं, रास्ते में जैम ट्रैफिक मिला तो मसला हो जाएगा। ओफो सालार, मुझे सुकून से तैयार तो होने दे, हाथ पाँव फुला रहे हैं मेरा ब्रोच भी पता नहीं कहाँ गिर गया। सारा रंगीन टाइलों के फर्श पर नज़र दौड़ाते हुए झंझलाकर बोल रही थी। ओह तो भाई कोई दूसरा ब्रोच नहीं है तुम्हारे पास, अब बरेली के बाज़ार में झुमका ढूंढने लगोगी। सालार साहब ने बेकरारी से शर्ट की आस्तीन ऊपर करके फिर रिस्ट वॉच पर नज़र दौड़ाई। इस तनाव वाले माहौल में भी सारा की हंसी छूट गई थी। बड़े झुमके वुमके याद हैं भाई? वो नज़र दौड़ाती ड्रेसिंग की तरफ जा रही थी। कामचोर, निकम्मा, डफर। सालार साहब दोनों हाथ पुश्त पर बांधकर टहलते हुए बड़बड़ाने लगे। हैं, किसको बेभाव की सुना रहे हैं? सारा ने चौंक कर देखा और ताज्जुब से गोया हुई। बाप की तरह एक नंबर का ड्रामेबाज। सालार साहब को अपनी झंझलाहट निकालने के लिए कोई दस्तयाब ना हुआ तो दुश्मन जान भांजा याद आ गया कि उसके होते कितनी सहूलतें हासिल थीं, और नहीं तो मुश्किल औकात में तख्ता मशक तो मुयस्सर था। जब जाने का बोला तब नहीं गया, जैसे ही पता चला कि घर में काम बढ़ रहा है तो सर पर पाँव रखकर भाग गया। एक दिन और रुक जाता, कम से कम होटल पहुंचकर सुपरविजन तो कर लेता। अब सब कुछ मैनेजर पर छोड़कर बैठा हूँ। ये तो कोई बात ना हुई सालार, यानी कि कोई हद होती है। सारा ने सालार साहब को मज़ीद गुलिफशानी से रोक दिया। वो उसी दिन जा सकता था, अगर चला जाता तो आप बहुत खुश होते कि उसने आपकी बात बल्कि आपका हुक्म मान लिया। देखो भाई, आज का दिन छोड़ दो, आज अपनी आँख के तारे की हमायत करने से बाज रहो। मेरी बेटी की खुशी का दिन है। मुझे नहीं पता वो आपको क्यों याद आया, मैंने तो उसका नाम तक नहीं लिया। ये कहकर सारा झपाक से ड्रेसिंग में चली गई और झटके से रेशमी पर्दा बराबर कर दिया। अभी फरी को भी फ़ोन करना था जो 3 बजे सैलून चली गई थी। सालार साहब का दिल मचला ज़रूर था, कुछ फरमाने की तड़प जागी थी, मगर चंद सानिया सोचने के बाद कमरे से बाहर चले गए थे। माई गॉड अर्शी, टूटू अपनी लंबी लंबी पलकें जल्दी जल्दी झपकते हुए जैसे खुद को यकीन दिला रही थी कि वो जो कुछ सुन रही है वो बकायमी होशो हवास में सुन रही है। डिड ही अटेम्प्ट सुसाइड? क्या उसने खुदकुशी की कोशिश की? मुझे नहीं पता, डॉक्टर कह रहे हैं कि उसने ट्रैंकुलाइजर्स ओवरडोज ली है। अर्शिला ये कहकर बच्चों के अंदाज में आंखों से आंसू पहुँचने लगी। पता नहीं वो जाने वाला तुम्हें किस मनहूस वक्त में बद्दुआ देकर गया था, खुद जलकर ये अजाब अपने लिए ख़रीद कर लाई हो। टूटू के तो गोया होशो हवास जाते रहे। शाम हो चुकी थी, आमिर तैयारी कर रहा था। समीना के फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे और अंदर जैन को दूसरी ड्रिप लगाई जा चुकी थी। टूटू इधर देखो, ये दोनों हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज़ मम्मी को तो हवा ना लगे, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी, प्लीज़ टूटू। अच्छा रिलैक्स करो, मेरा दिमाग ख़राब है जो आंटी को बताऊँगी, अगर उन्हें कुछ शक भी हुआ ना तो वो तुम्हारे लाडले को घर से निकाल देंगी। टूटू खुद भी बहुत परेशान थी। फ़िलहाल तो उसकी ड्यूटी ये थी कि वह अर्शिला को पुरसकून रखे। आमिर कितना पुरजोश था। एक तवील इंतज़ार के बाद गोया वो फितरी मुसर्रत से निहाल था। अर्शिला के हुस्न से ज़्यादा उसकी सादगी और मासूमियत ने उसका दिल मोह लिया था। उसने अपनी सारी ज़िंदगी में मैच्योर उम्र की इस कदर हसीन व जमील और दौलतमंद खातून, वो भी जो कि बिनते रईस हो मगर सादगी ऐसी कि खाक नशी को रश्क आए, नहीं देखी थी। महंगी और कीमती अशिया इस्तेमाल करते हुए उसके एहसासात बिल्कुल काबू में होते थे। वो उसे ज़िंदगी का मामूल जानती थी, ये नहीं कि उसे माशरे में इम्तियाज़ हासिल है, जैसे कि एक दौलतमंद बच्चे ने गरीब आदमी पर मजमून लिखा था। उस गरीब आदमी के घर में जितने भी नौकर थे वो सब गरीब थे। टूटू इस ख्याल से परेशान हो रही थी कि आमिर से असल बात भी छुपानी है, मतलब जैन की खुदकुशी की कोशिश वाली, और तकरीब मुलतवी करने की खबर भी देनी है। टूटू को शायद कोई काम ही मुश्किल लगा हो ज़िंदगी में, मगर इस वक्त गोया जुए शेर निकालने जैसा ये काम सर पर आ पड़ा था। मुझे तो लगता है उसने ये हरकत सिर्फ इसलिए की है कि तुम्हारी शादी ना हो। बहुत ही सेल्फिश है, पता नहीं किस नस्ल ख़ानदान से है। उसके लिए अयाशी की ज़िंदगी में बस कोई हर्डल नहीं आना चाहिए। टूटू शायद पहली बार जैन पर, वो भी अर्शिला के मुंह पर तबीयत से बरस रही थी। उसे तो सारी मेहनत अकारत जाती लग रही थी। 2-4 रोज़ में आमिर ने वापस जाना था। उसने तो अर्शिला के ज़रूरी कागजात भी टूटू से ले लिए थे ताकि निकाह के फ़ौरन बाद अर्शिला की रवानगी का बंदोबस्त शुरू हो जाए। नहीं नहीं, इसका क्या कसूर है टूटू, वो अपनी मर्ज़ी से तो मेरे घर नहीं आया था। मैंने उसे यकीन दिलाया था कि मैं उसकी मदर हूँ। अर्शिला की बोलते बोलते आवाज़ भराने लगी। वो चंद सानिया को रुकी और ख़ुद पर काबू पाने लगी। वो बहुत हसास है, बहुत कमज़ोर दिल है उसका, बहुत इनोसेंट है। प्लीज़ उसे कुछ ना कहो, अर्शिला ने दरख्वास्त की। टूटू, आमिर बहुत अच्छे हैं, उन्हें तो कोई भी अपना सकता है। शट अप प्लीज़, ये कोई मजाक है। समीना आंटी ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। जैन अडॉप्टेड है, माँ तो सगी है ना तुम्हारी, उन्हें तुम्हारी कितनी फ़िक्र है, तुम्हें माँ का ख्याल नहीं। टूटू का जहन बहुत प्रागंदा हो रहा था। उस वक्त वो बस चढ़ाई करने के मूड में थी। रात तक ये होश में आ जाएगा और आमिर के जाने से पहले तुम्हारा निकाह हर सूरत होगा। सिर्फ यही एक बात आंटी को कंट्रोल कर सकती है।
وہ 2-3 دن صبر کر لیں گی، فیکٹس کو تو مانیں گی نا۔ یہ کہہ کر ٹوٹو نے خفا خفا انداز میں چانے کو پر تولے اور شولڈر بیگ اپنے کندھے پر لٹکا کر ارشیلا کی طرف دیکھا۔ سین کو بولنا، ٹوٹو آنٹی اسے گیٹ ویل سون نہیں بولیں گی، اس نے بہت غلط حرکت کی ہے، اب تم اسے لک آفٹر کرو، میں سیل پر تم سے کانٹیکٹ میں ہوں۔ ٹوٹو اس کی طرف دیکھے بغیر آگے بڑھ گئی۔ ارشیلا ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگیں۔ کسی کا بھی کوئی قصور نہیں، ممی کا، نہ سین کا، نہ ٹوٹو کا۔ میری بدقسمتی کی وجہ سے اتنے لوگ سفر کر رہے ہیں، کہیں میری وجہ سے عامر کو بھی۔ وہ اپنے ہی خیال سے خوفزدہ ہو کر جیسے رک گئیں۔ اس سے آگے سوچتے ہوئے ان کے پر جلنے لگے تھے۔ یہ فطری عمل تھا، کسی بھی انسان کی زندگی میں خوشی جھلک دکھا کر اوٹ میں ہو جاتی ہو تو یاسیت و کنوتی پن فطری عمل ہوتا ہے۔ جب سالار صاحب اور سارا ہال میں داخل ہوئے تو فری کا فوٹو شوٹ چل رہا تھا۔ نظر پڑتے ہی سارا نے ماشاء اللہ کہا اور نظر سے بچنے کی دعا پڑھی اور آگے بڑھ کر بیٹی کو گلے سے لگا کر پیشانی پر بوسہ دیا۔ سالار صاحب بھی بیٹی کی شاہانہ تیاری دیکھ کر پھولے نہیں سما رہے تھے، دور ہی سے ہاتھ اونچا کر کے ویل ڈن کا اشارہ کیا۔ میرون اور سی گرین پشواس، سی گرین بارڈر والا میرون دوپٹہ، سی گرین چوڑی دار پاجامہ، میک اپ بہت فطری تھا، دور سے رنگ و روغن کے لشکارے نہیں تھے۔ میک اپ سے زیادہ روحانی مسرت کی چمک نے اسے جادو اثر جمال بخش دیا تھا۔ سارا نے اسے آرٹیفیشل جولری پہننے سے منع کیا تھا۔ جب تمہارے پاس اللہ کی دی ہوئی بہترین نعمت موجود ہے تو اسے خاص موقع پر استعمال کرو، پھر تمہاری ڈریسنگ سے بھی میچ ہو رہی ہے۔ انہوں نے جب گولڈ کا گرین فیروزے سے آراستہ سیٹ اس کو دکھایا تو وہ گویا فدا ہی ہو گئی۔ ہائے ماما، یہ آپ نے کہاں چھپا کر رکھا ہوا تھا؟ اتنا خوبصورت مکمل سیٹ تھا کہ آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ مکمل سیٹ جو 4 جڑاؤ کنگن کے ساتھ تھا۔ یہ تمہاری پیدائش پر تمہارے پاپا نے مجھے گفٹ کیا تھا اور میں نے تمہارے لیے سنبھال کر رکھ دیا تھا، سنگاپور سے لے کر آئے تھے۔ پاپا دی گریٹ، دیکھا میرے پاپا کا دل کتنا بڑا ہے۔ فری کی خوشی دیدنی تھی۔ فری نے گلو بند ہاتھ میں لے کر اس کا ڈیزائن غور سے ملاحظہ کیا تھا۔ گلو بند، بڑی بڑی جھمکیاں، کنگن پہن کر تو وہ کسی ریاست کی نوخیز شہزادی ہی دکھائی دے رہی تھی۔ پہلے مہمان جوڑے کی آمد کے بعد سارا نے فری کو اشارہ کیا کہ آپ بس کرے اور برائیڈل روم میں جا کر بیٹھ جائے اور ریسٹ کرے۔ میں نہیں بیٹھ رہی ماما اس چھوٹے سے روم میں، یہاں اچھا لگ رہا ہے۔ فری فوراً ہی بول پڑی تھی۔ ٹھیک تو ہے، بیٹھنے دو اسے یہیں صوفے پر۔ سالار صاحب کو بھی سارا کی تاکید غیر ضروری لگی۔ اوفو، نکاح ہے، اب دلہن دلہا کو اٹھ کر ویلکم کہے گی، انصر کو بٹھانے کے بعد ہی اسے لے کر آئیں گے۔ سارا نے دونوں باپ بیٹی کو روایتی ادب و آداب بتائے۔ اوکے ماما، میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤں گی، لیکن 1 منٹ، انصر کو فون کر کے پتہ تو کر لوں وہ لوگ کتنی دیر میں آئیں گے۔ اس نے صوفے کے سامنے میز پر بڑا کلچ اٹھاتے ہوئے کہا۔ پہلا مہمان کپل جو سالار صاحب کے جونیئر اور کولیگ تھے، اپنی بیگم اور سالار صاحب کے بے ساختہ کہے میں شریک ہوئے تو سارا خجل سی ہو کر رہ گئیں۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، یہ ہمارا کام ہے، آج تم انصر کو کوئی کال نہیں کرو گی، تمہارے پاپا کی بات ہو گئی ہے، آدھے گھنٹے تک پہنچ جائیں گے۔ سارا نے مہمان جوڑے کی طرف دیکھ کر خفت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ فری کو ٹوکا تھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں برائیڈل روم میں جانے کا اشارہ کیا تھا۔ چھوٹی عمر ہے، A لیول کی اسٹوڈنٹ ہے، بس قسمت کی بات ہے اچانک ہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ سالار صاحب نے گویا بیٹی کی بے ساختگیوں پر صفائی پیش کی تھی۔ جی ہاں، یہ فیکٹ ہے، مگر ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ شادی کرتے نہیں ہیں، شادی ہوتی ہے، بس کسی بھی وقت یہ خوبصورت واقعہ وقوع پذیر ہو جاتا ہے۔ مہمان خاتون نے رنگ و نور سے جگمگاتے ماحول پر نظر دوڑاتے ہوئے ہنس کر کہا۔ یہ حقیقت ہے، سارا نے آداب میزبانی نبھاتے ہوئے بہت اخلاق سے کہا۔ مہمان خاتون جن سے سارا کی تقریبات میں ہی ملاقات ہوتی تھی، سالار صاحب کے سرکاری ڈنر وغیرہ میں۔ یقین کریں بھابھی، 3 سال میں میرے 10-12 پروپوزلز آئے، سب کے سب اچھے تھے، مگر حیران کن بات یہ ہوتی تھی کہ ایسا کچھ اچانک ہو جاتا تھا کہ سب کچھ اوکے ہونے کے بعد بات آگے نہیں بڑھتی تھی۔ میں نے گھر والوں کو کہہ دیا تھا کہ اب میں کسی کے سامنے نہیں جاؤں گی اور لڑکے سے تو بالکل بات نہیں کروں گی۔ ڈپریشن میں جا رہی تھی میں کہ یہ کیا تماشا ہے ہر وقت کا، اور دیکھیے پھر کیا ہوا۔ یہ آئرلینڈ سے چھٹیوں پر آئے اور ہماری 1 ہفتے کے اندر اندر شادی بھی ہو گئی، جبکہ کوئی ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ مہمان خاتون نے محبت بھری نظر شوہر پر ڈال کر لگے ہاتھوں آپ بیتی سنا دی۔ بھئی میری شامت آئی تھی، حالانکہ میں تو چھٹیاں ہانگ کانگ میں گزارنے کا پلان کر رہا تھا، اور پھر ہم یہیں کے اور انہی کے ہو کر رہ گئے۔ شوہر نامدار نے گرہ لگائی اور سارا اور سالار صاحب کے کہے نے دل فریب منظر کو مزید پر اثر بنا دیا۔ آنے والے مہمانوں کے لیے یہ کہے ایک گرم جوش خوش آمدید کے معنوں میں تھے۔ ساتھ ہی فری کی کالج کی 2-3 کلاس فیلوز بھی گفٹ پیک اٹھائے اندر داخل ہو رہی تھیں۔ اب سارا اور سالار صاحب مہمانوں کے استقبال کو تیزی سے آگے بڑھے تھے۔ آنٹی ریلیکس کریں پلیز، لائف میں ایسا ہو جاتا ہے، اب اس کے ساتھ ہیلتھ ایشوز تو چل ہی رہے ہیں۔ مجھے صحیح بتاؤ آخر ہوا کیا ہے؟ سمینہ کی صحت و عمر اس طرح کی بریکنگ نیوز کی متحمل نہیں تھی۔
ان کا وجود لرز رہا تھا اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے جو ماضی میں کبھی غزالی رہی تھی اب باریک باریک جھریوں میں مقید ہو کر بمشکل پوری کھل پاتی تھیں، ٹوٹو کو دیکھ رہی تھیں۔ آنٹی، اسی کو زندگی کہتے ہیں، اگلے پل میں کیا ہو جائے کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ٹوٹو نے سمینہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بہت پیار سے دبایا۔ وہ اسپتال سے سیدھی سمینہ کے پاس پہنچی تھی جو اتنی زیادہ پریشان تھی، اگر وہ کچھ لیٹ ہو جاتی تو ادھر بھی ایمرجنسی ڈکلیئر ہو سکتی تھی۔ وہ ٹوٹو، عامر۔ سمینہ کی ذہنی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ وہ عام سے الفاظ بھی مرتب نہیں کر پا رہی تھی۔ عامر کی تو آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم کون سا ہیوج فنکشن کرنے چاہ رہے تھے، سب کچھ گھر میں ہونا تھا، وہ کل پرسوں ہو جائے گا۔ عامر کو تو الٹا آپ لوگوں کی فکر ہو رہی ہے، وہ تو اسپتال آ رہا تھا، میں نے روک دیا کہ اب ایسی بھی کوئی سیریس سچویشن نہیں ہے۔ ٹوٹو نے ایک مرتبہ پھر سمینہ کا ہاتھ نرمی سے دبایا۔ ٹوٹو کے اعتماد اور تسلی دینے کے عمل سے ان کی حالت سنبھلنے لگی۔ اچھا کیا، ہم اسے اپنی مصیبتوں میں بھی کیوں انوالو کریں، کیا سوچے گا وہ؟ سمینہ کچھ کہتے کہتے رک گئیں۔ کچھ نہیں سوچے گا، البتہ آپ بہت اوور تھنکنگ کرتی ہیں، اوائڈ کیا کریں، سٹریس آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ تو خود پیشنٹ ہیں، فل ٹائم نرسنگ ہو رہی ہے۔ ٹوٹو نے اب اٹھ کر ان کی پشت پر جا کر ان کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ آنٹی پرامس کریں آپ پریشان نہیں ہوں گی، سکون سے ڈنر کریں گی، ٹائم سے میڈیسن لیں گی، ٹرسٹ اپون آلمائٹی۔ ٹوٹو کا انداز اتنا پیار بھرا اور اپنائیت کا مظہر تھا کہ سمینہ پر جادو سا ہو گیا۔ معصوم بچوں کی طرح انہوں نے ٹوٹو کے ایک ایک لفظ کا یقین کر لیا۔ ٹوٹو مائی ڈارلنگ، تم تو میرے لیے ایک فرشتہ ہو، آپ کتنی بلیسڈ ہیں، اللہ میاں نے آپ کو فرشتے دیے ہیں، عرشی تو مجھ سے بھی زیادہ کیوٹ فرشتہ ہے۔ ٹوٹو سمینہ کو پرسکون کرنے کے لیے جان توڑ کوشش کر رہی تھی اور کامیاب بھی تھی۔ یہ الگ بات کہ اس کا ذہن پریشان حال ارشیلا کی طرف تھا۔ ٹوٹو اب گھوم کر سمینہ کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ سمینہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھ کر اس نے سکھ کی سانس لی کہ مشن 1 2 3 مکمل ہوا، اب میں دوبارہ ہسپتال جاؤں گی۔ ہاں ہاں، تمہیں وہاں ضرور جانا چاہیے، سمینہ نے بے صبری سے قطع کلامی کی تھی۔ اپنی بیٹی کی پریشانی یاد آ گئی۔ ہو سکے تو اپنے ہسبینڈ کو میری طرف سے ریکویسٹ کرو اور آج رات تم عرشی کے ساتھ ہی رکو۔ سمینہ کو اپنی بے وقوف اور تنہا بیٹی پر آئی پریشانی نئے سرے سے تنگ کرنے لگی۔ فکر ہی نہ کریں، وہ تو آج خود بھی لیٹ آئیں گے۔ آنٹی آپ اتنے تکلف سے کام نہ لیا کریں، میں بھی آپ کی بیٹی ہوں۔ ٹوٹو نے جھک کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ جواباً سمینہ نے بھی اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر پیشانی چوم لی۔ تم بیٹی نہیں ہو، بیٹا ہو میرا، کتنا حوصلہ دیتی ہیں تمہاری باتیں، ورنہ تو یہ اتنا بڑا گھر ہمارا مزار ہی بن جاتا۔ افسردگی سے بولتے بولتے ایک دم ان میں تبدیلی واقع ہوئی تھی، آنکھوں میں وحشت سی ابھر رہی تھی۔ کاش میں اس وقت عرشی کو الاؤ نہیں کرتی، میں نے یہ مصیبت اپنے ہاتھوں سے خریدی ہے۔ بظاہر بیٹا ہے مگر اس نے کون سا میرا خاندان بڑھانا ہے، یہ ہمارا DNA تو نہیں ہے، ایسی انویسٹمنٹ جس میں کوئی پروفٹ نہیں۔ جانے کے لیے پر تولتی ٹوٹو کو اپنی محنت ٹھکانے لگتی محسوس ہوئی۔ او آنٹی پلیز ریورس گیئر کیوں لگانے لگتی ہیں؟ اچھا ہے ایک انسان کو آپ کی وجہ سے فائدہ ہوا، عزت کی زندگی نصیب ہوئی، انجانے میں تو آپ سے یہ ایک نیکی کا کام ہوا ہے۔ جو کچھ ہم انجوائے کر رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا نا، کوئی اچھا کام کریں گے تو اللہ کے ہاں اس کا ویٹ بھی ہوگا اور ویلیو بھی۔ ٹوٹو اب اپنے انداز میں دین پھیلا رہی تھی کہ اب آخری راستہ یہی نظر آ رہا تھا۔ ماریا پلیز ادھر آ جاؤ، میں لیٹ ہو رہی ہوں، اس نے صدا لگائی تاکہ سمینہ کو یقین آ جائے کہ وہ انہیں ماریا کے حوالے کر کے واقعی جا رہی ہے اور وہ اچھے بچوں کی طرح خاموش ہو جائیں۔ نکاح کے بعد مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ سالار صاحب، سارا اور نعیم قریشی ادھر ادھر آتے جاتے مہمانوں سے مبارکباد وصول کرتے نظر آ رہے تھے۔ سالار صاحب کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ بات بات پر قہقہا لگاتے تھے۔ شمسہ دلہن کی خصوصی نشست کے عین سامنے صوفے پر بیٹھی تھیں۔ جس وقت حال میں داخل ہوئی نکاح ہو چکا تھا۔ سالار صاحب نعیم قریشی کے ساتھ مہمانوں کی بھیڑ میں گھرے ہوئے تھے۔ وہ سارا کو تلاش کرتی ادھر ادھر متوجہ ہوئے بغیر آگے بڑھی تھیں مگر بھابھی انہیں فوراً دکھائی نہیں دی تھی۔ البتہ فری اور انصر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے خود چل کر مہمانوں سے ملتے مبارکباد وصول کرتے دکھائی دیے تھے۔ شمسہ تیزی سے فری کی طرف یوں بڑھی تھیں جیسے کسی جنگل میں بھٹکنے والے کو باہر نکلنے کا راستہ سوچ گیا ہو۔ فری بھی پھپھو کو دیکھ کر وارفتگی سے خود آگے بڑھی تھی اور ان کے گلے لگ گئی تھی اور دیر سے آنے کا شکوہ بھی کیا تھا۔ پھپھو آپ نے کون سا پارلر میں تیار ہونا تھا، پھر بھی لیٹ آئی ہیں، نکاح کے ٹائم تو آپ کو میرے برابر میں بیٹھنا چاہیے تھا۔ سوری بیٹا، اصل میں واصف نے ان ڈرائیو بک کرائی تھی، وہ کسی وجہ سے کینسل ہو گئی، پھر دوبارہ کوشش کی تو آدھا گھنٹہ ضائع ہو گیا۔ شمسہ نے فری کی طرف پیار سے دیکھا تھا، نظر بلائیں لے رہی تھی۔ لیکن آپ تو واصف کے ساتھ بائک پر آرام سے آتی جاتی ہیں۔ فری کی بات جو اس کی فطرت سے عین مطابقت رکھتی تھی سن کر شمسہ نئے نویلے داماد کی طرف دیکھ کر قدرے محجوب سی نظر آئیں اور انصر حیرانی کی انتہا پر۔ ارے آپ لوگ پھپھو کو اپنے ساتھ لے آتے، اکیلا چھوڑ کر کیوں آ گئے تھے؟ آنٹی آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ ابھی تک اس سے ملاقات نہیں ہوئی؟ شیور آج تو آیا ہے نا؟
انصر اپنے مخصوص سادہ انداز میں شمسا سے زیادہ فری کی طرف متوجہ تھا۔ فری کو اپنے تاثرات چھپانا عذاب ہو گیا۔ اس نے مدد طلب نظروں سے شمسا کی طرف دیکھا تھا۔ بیٹا اس کی کلاسز تھیں، وہ کافی لیٹ ہو رہا تھا، اس لیے میں اکیلی آ گئی، مگر انشاءاللہ وہ رخصتی کی تقریب میں ضرور شرکت کرے گا۔ شمسا نے بات سنبھالی۔ فری نے سکون کی سانس لی۔ اتنی دیر میں سارا کی نظر شمسا پر پڑ چکی تھی، وہ انہی کی طرف آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے فری، بھابھی آ رہی ہیں، آپ دونوں اپنے مہمانوں سے ملیں۔ پھپھو پرسوں ہماری طرف سے فری کی فیملی ڈنر پر انوائٹڈ ہے، آپ واصف کے ساتھ ضرور آئیے گا۔ ابھی شمسا نے ایک قدم اٹھایا ہی تھا کہ انصر نے انہیں مخاطب کر کے دعوت بھی دے ڈالی۔ فری کی تو جان پر بن گئی، مگر سارا نے بھی سن لیا تھا کہ انصر شمسا اور واصف کو مدعو کر رہا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بے حساب خوشی کی برسات کے دوران کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو بظاہر کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر ایک ایسی سوچ دماغ میں اٹک جاتی ہے کہ پھر خوشی کا سارا دورانیہ اس سوچ کے ساتھ ہی تمام ہوتا ہے۔ سارا نے شمسا سے واصف کی بابت کوئی بات نہیں کی تھی، اتنی حاضر دماغ اور سمجھدار تو تھیں کہ نہ کیے جانے والے سوال کے جواب سے آگاہ تھیں۔ چلو آؤ، اپنے بھائی کو مبارکباد دے دو، ڈنر بھی شروع ہونے والا ہے، پھر وہ بہت مشکل سے ہاتھ آئیں گے۔ سارا شمسا کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھی، مگر شمسا کی چال میں ہچکچاہٹ تھی، بدقت تمام گویا ہوئیں۔ بھابھی رہنے دیں، کہیں الٹا نہ پڑ جائے، اللہ نظر سے بچائے، بھائی بہت خوش ہیں۔ کیسی باتیں کر رہی ہو شمسا، کوئی حد ہوتی ہے، تم سگی بہن ہو، اپنے گھر میں برکت چاہیے تو تمہاری مبارکباد لینا ہوگی۔ سارا نے شمسا کا ہاتھ بہت اپنائیت سے دباتے ہوئے بہت دھیمی آواز میں ٹوکا۔ جب سالار صاحب کے قریب پہنچی تو شمسا کو اتنا شدید احتلاج و گھبراہٹ لاحق ہوئی کہ انہوں نے سارا کے ہاتھ سے زبردستی اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ بھائی اپنے دوستوں سے بات کر رہے ہیں بھابھی، میں وہاں نہیں جا رہی، انجانے لوگوں کے سامنے نہیں کھڑی ہوں گی، میں ادھر بیٹھتی ہوں۔ شمسا نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ بھائی نظر آئیں گے تو میں خود اٹھ کر مبارکباد دے دوں گی، آپ مہمانوں کو دیکھیے۔ اندازے غلامی کی خوگر شمسا کا انکار بہت واضح و حتمی تھا، وہ انکار کرتی ہوئی بہت مضبوط اور فیصلہ ساز محسوس ہوئیں۔ 24 سال پہلے والی شمسا جس نے جواریوں کی طرح ایک بے خوف فیصلہ کر لیا تھا، رنگ و نور کی بارش، آوازوں کا ہنگام اپنی جگہ تھا، مگر سارا نے شمسا کے جواب و انداز کو بہت گہرائی سے محسوس کیا تھا اور ایک گہری نظر سے دیکھتے ہوئے بہت اختصار سے گویا ہوئیں۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر بھائی سے ملے بغیر نہیں جانا ہے، امید ہے میری بات رکھو گی۔ یہ کہہ کر وہ ایک خاتون کی طرف بڑھیں جو غالباً انہیں کو تلاش کرتی ہوئی آ رہی تھیں اور اپنا کلچ والا ہاتھ بلند کر کے انہیں متوجہ کر رہی تھیں، اور شاید لیٹ آنے والے مہمانوں میں شامل تھیں۔ آپ ہی کی تو بات رکھنی ہے بھابھی، بات رکھوں گی تو بات بنی رہے گی۔ شمسا نے گہری سانس لے کر اطراف میں نظر دوڑائی۔ فری اپنی کلاس فیلوز کے جلوں میں کھڑی نظر آئی جو انصر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ میں مصروف تھیں۔ اسی لمحے انہوں نے دیکھا کہ فری کے 3-4 کلاس فیلوز ایک بڑا سا گفٹ باکس اٹھائے فری کے پاس آ گئے۔ باکس اتنا بڑا تھا کہ اس میں صوفہ سیٹ کا سنگل پیس پیک کیا جا سکتا تھا، جس پر چمکدار پیپر سے پیکنگ کی گئی تھی۔ سبھی لوگ نوجوانوں کی شرارت کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ اتنے بڑے باکس میں کیا اٹھا کر لے آئے ہو تم لوگ؟ فری حیرت و خوشی سے اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ شمسا بھی سب کچھ بھول بھال کر شرارتی نوجوانوں کی طرف متوجہ ہو گئیں، جن کی وجہ سے تقریب اپنے جوبن کو چھونے لگی تھی۔ انصر کے تاثرات ایسے تھے کہ ہنسنے کے لیے کوئی لطیفہ سنانے کی ضرورت نہیں تھی، اس کے لیے تو یہ واقعہ بہت ہی حیرت انگیز و دلچسپ تھا۔ بہت ہیوی لگ رہا ہے، کیا ہے بھائی اس میں؟ سارا بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ قریب آ کر بڑے شوق سے نظارہ کرنے لگیں۔ آنٹی گفٹ اس طرح سب کے سامنے نہیں کھولتے، گھر جا کر آرام سے دیکھیے گا، زویا نے اپنے فیلوز کی طرف چپکے سے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اچھا تو بھائی اس کو کہیں رکھوا دو، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، تم لوگ آؤ کھانا کھاؤ۔ سارا ایک دم حواسوں میں آ گئیں۔ سالار صاحب پہلے ہی مہمانوں کو کھانے کے لیے کہہ چکے تھے۔ لوگ اپنی اپنی ٹیبل سے اٹھ کر بوفے کی میزوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شمسا نے دیکھا سارا انصر اور فری کو اس خاص میز کی طرف لے جا رہی تھی جہاں بارات میں آنے والے مہمان تشریف فرما تھے۔ غالباً فری کے کہنے پر ہی اس کے کلاس فیلوز باکس اٹھا کر برائڈل روم میں رکھنے جا رہے تھے۔ یہ ایسا پراسرار باکس تھا کہ کھانا سامنے ہونے کے باوجود بہت سے مہمانوں کا ذہن اس میں اٹکا ہوا تھا، گویا بچوں نے اتنا بڑا گفٹ پیش کر کے اچھوں کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیا تھا۔ شمسا اب دیکھ تو چاروں طرف رہی تھی مگر ذہن محفل میں حاضر نہیں تھا، جانے ماضی کے کون سے مناظر ذہن کی اسکرین پر چل پڑے تھے۔ یہ تو ابھی ادھوری اور نامکمل تقریب ہے تو اتنی لشپش ہے، ابھی تو رخصتی کا موقع سامنے ہے، وہ بڑے پیمانے کی تقریب ہوگی، اس وقت کیا نظارے ہوں گے۔ یہ ہوتی ہے شادی، یہ بھی پسند کی شادی ہے، وہ بھی پسند کی شادی تھی۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو شمسا؟ شمسا کو 440 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ سالار صاحب کی آواز انتہائی قریب سے ابھری تھی۔ گھبرا کر کھڑی ہو گئیں، یعنی کھڑی پہلے ہوئیں دیکھا بعد میں۔ سالار صاحب ان کے دائیں جانب کھڑے تھے، آس پاس کوئی مہمان نہیں تھا، سب شادی کے کھانے کے علاوہ اور کچھ دیکھنے کو تیار نہ تھے۔ السلام علیکم بھائی، اب انہوں نے سانسیں مرتب کی۔
वस्सलाम, चलो पहले खाना खा लो, बहुत अजीब लग रहा है, सब खाना खा रहे हैं और तुम अकेली बैठी देख रही हो। मुबारकबाद के अल्फाज मुंह में मकीद रह गए। सालार साहब आगे बढ़ चुके थे। शम्सा को यह खुश फहमी तो नहीं थी कि भाई उनके बेटे की गैर हाजिरी पर तवज्जो फरमाएंगे, मगर एक छोटी सी आस थी कि शायद दुनियादारी की वजह से ही सही वो 1-2 मिनट तो उन्हें देंगे। वो बोझल दिल से आगे बढ़ी। खसूसी मेज़ की तरफ खुद ब खुद निगाह उठ गई थी। अंसर कुछ प्लेट में डालकर फरी की तरफ बढ़ा रहा था। फरी नईम कुरैशी के पहलू में और अंसर उसके मुकाबिल बैठा हुआ था। ये होती है शादी, इसे कहते हैं शादी। अल्लाह मेरी बच्ची की खुशियों को बुरी नज़र से बचाए, हमेशा बागो बहार रहे। अपनी उदास कैफियत से खुद ही वो घबरा गईं और जल्दी से फरी को दुआएं देने लगीं। आमिर आप? अर्शिला हैरान परेशान आमिर की तरफ देख रही थी। आमिर लाइट ग्रे टी शर्ट और ब्लैक जीन्स में मलबूस उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा रहा था। दुनिया का हसीन तरीन बंधन सिर्फ चंद घंटों की दूरी पर था। ये घंटे खैरियत से गुजर जाते तो मैं इस वक्त अपनी लाइफ पार्टनर से बात कर रहा होता। आमिर ने बड़ी अपनाइयत से अर्शिला का लरसता हुआ हाथ थाम लिया। अर्शिला ने घबराकर इधर उधर नज़र दौड़ाई। मुख्तलिफ काउंटर्स पर काम हो रहा था, मरीज़ों का आना जाना भी हो रहा था। एडमिट मरीज़ों के लवाहकीन कुछ ज़रूरी चीज़ें मसलन दवाएं वगैरह, कपड़े, तीमारदार के लिए खाने पीने की चीज़ें लेकर आ रहे थे। आपने क्यों इतनी जहमत की, बिला वजह की परेशानी उठाई? मैंने टूटू को मना भी किया था। अर्शिला ने आहिस्तगी से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। आपका क्या ख्याल है, मैं मना हो जाने वाला बंदा हूँ? वैसे आपकी उर्दू भी बहुत कमाल है। मुझे हैरत हुई कि आप इतनी अच्छी उर्दू बोल लेती हैं, यानी जहमत, रहमत वगैरह। आमिर ने यूँ बात की गोया वो किसी गोशाए तन्हाई में मिल रहे हों। अपनी नानी अम्मी की वजह से इतनी अच्छी उर्दू है। वो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोलती थी। उनकी तो उर्दू भी बहुत मुश्किल थी। मम्मी को तो मेरी वजह से इंग्लिश बोलना ही थी। बच्चे कैम्ब्रिज पढ़ते हैं तो पेरेंट्स को कहा जाता है कि वो अपने बच्चों से घर में इंग्लिश में बातचीत किया करें। अर्शिला बड़ी सादगी से बोलती चली गई। असल में तो वो अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश कर रही थी। आमिर को अचानक सामने देखकर उसके हाथ पांव फूल गए थे। इतनी सी तारीफ़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, थैंक यू कहकर जान छुड़ा सकती थी। बस आपकी यही बातें तो हैं जो इस वक्त यहाँ अस्पताल में आपके सामने खड़ा हूँ। मर्द औरत से जब इस हाल में मिलता है कि उसकी नज़र अपने तमाम इस्तेहकाक की तर्जुमानी कर रही हो, फिर कोई राह फ़रार भी ना हो, तो बड़ी पुरएतमाद औरत भी उन नाजुक लम्हात में सिर्फ़ औरत ही रह जाती है। मर्द के क़ल्बे को तस्लीम करने वाली, इन्हसार करने वाली, उसकी मर्दानगी से रूहानी मुसरत कुशीद करने वाली, अपने अज़ली औरतपन को ओढ़ने वाली, जिसको नज़र उठाना मुहाल लगता है, नज़र बचाना जुर्म और नज़र मिलाना मुशक्क़त लगता है। अर्शिला लाजवाब सी होकर फ़र्श की तरफ घूरने लगी। ज़ैन से मुलाकात हो सकती है? आमिर बुरी तरह घायल होकर हौसले से मुस्कुराया और बात का रुख मोड़ दिया, वरना अर्शिला के अंदाज ऐसे थे कि वो देर तक उससे बातें करना चाहता था। इतने बड़े धचके से गुजरा था आखिर। लाख मर्द का बच्चा था, मगर बदमज़गी भी तो इंतहा की थी। 2 घंटे तो उसे संभलने में लगे थे। औसान बहाल हुए तो 2-4 मदऊ किए हुए अहबाब को तकरीब मुलतवी करने की खबर दी। फिर टूटू को फ़ोन पर लेकर बैठा, जो ज़ैन के मौजू पर टिक कर नहीं दे रही थी। आएँ बाएँ शाएँ किस्म के जवाब दे रही थी, मगर आमिर उसे अस्पताल का नाम और रूम नंबर उगलवाने में कामयाब हो गया था। टूटू ने इंतहाई ताकीद के ज़मन में कहा था कि अर्शिला बहुत थकी हुई है, स्ट्रेस बहुत लिया है, इसलिए जल्दी सो जाएगी। ये पेशबंदी आमिर को अस्पताल जाने से रोकने के लिए थी, क्योंकि उसे खदशा था कि अर्शिला अपनी फितरत बमौजिब सब कुछ बताकर फारिग ना हो जाए। खुदकुशी की कोशिश की इत्तला आमिर को देने का मतलब ये था कि उसे नए सिरे से अपने फ़ैसले का जायज़ा लेने पर मजबूर कर दिया गया है। ज़ैन कोई छोटा सा बच्चा नहीं था, पला पलाया जवान बच्चा था, और ज़ैन जिस तरह का रवैया ज़ाहिर कर चुका था, मेहमान से सलाम दुआ किए बगैर पलट गया था, उसके बाद तो हक़ाइक़ ज़ाहिर करने का मतलब ही ये था कि वो आने वाले दिनों का सुकून से हिसाब कर ले, नताइज पर गौर कर ले। वो सो चुका है और आमिर मैं भी अब सोना चाह रही हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड। पेशेंट के साथ रात को भी कई बार उठना होता है। अर्शिला को बात बनाना बहुत दुश्वार लग रहा था, मगर इस वक्त उसे ये दुश्वार काम करना था। ज़ैन तकरीबन हवासों में आ चुका था, मगर आमिर को सामने देखकर वो ऐसा रद्द-ए-अमल भी दे सकता था जो अगले मराहल तय करने में रुकावट बनता। ओके, मैं तो आपसे मिलने इसलिए आया था कि ऐसे क्रिटिकल टाइम में लाइफ पार्टनर की वजह से बहुत हौसला मिलता है, मुश्किल काम आसान लगते हैं। अर्शिला की माजरत की वजह जानकर आमिर को कदरे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसने अर्शिला के आराम में खलल डालकर गोया इखलाकी जुर्म किया है। मैं कल दिन में आऊँगा। ज़ैन से मिलना, बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। आमिर अपनी रिस्ट वॉच पर वक्त देखते हुए हम कलाम था। मैं भी कल सुबह तक वो डिस्चार्ज हो जाए। अर्शिला बेसोचे समझे बोल पड़ी। ये तो बहुत अच्छा होगा, मैं घर आकर मिलूँगा। ये कहकर वो पलटा, खाली कुर्सी पर रखा ताज़ा फूलों का गुलदस्ता उठाया और मुड़कर अर्शिला की तरफ मतवज्जा हुआ।
یہ میری طرف سے زین کے لیے. گیٹ ویل سون انشاءاللہ. ارشیلا تو گلدستہ تھامتے ہوئے بدحواس ہو گئی. وہ تو ابھی زین کے سامنے عامر کی کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی. وہ جا کے گلدستہ اس کے سرہانے رکھ کر اسے اطلاع کرتی کہ یہ تمہارے لیے عامر انکل لائے ہیں. تھینک یو عامر. اسے یہ تو کہنا ہی تھا. آل دا بیسٹ ارشی. عامر نے ارشیلا کے بجائے اسے ارشی کہا تو ارشیلا کے دل کے چھالے جیسے پھٹنے لگے. ماں کے بعد بہت پہلے کوئی اسے ارشی کہتا تھا. آج ایک زمانے کے بعد اس کے کانوں نے یہ لفظ سنا تھا. اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں. وہ پلکیں جھپک جھپک کر آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی مگر عامر نے اس کی بھری ہوئی آنکھیں دیکھ لی تھی. وہ قدرے ارشیلا کی طرف جھکا اور بہت دھیمی آواز میں گویا ہوا. آپ اکیلی نہیں ہو ارشی. زین بہت جلدی فٹ ہو جائے گا. یہ کہہ کر عامر نے ارشیلا کے رخسار پر پھیل کر آنے والا آنسو اپنی انگلی میں جذب کر لیا. ارشیلا کا جی چاہا وہیں کھڑے کھڑے عامر کے مضبوط بازوؤں کے گھیرے میں قید ہو کر جان دے دے. اس دنیا میں بے شمار لوگوں کی روحیں مادے کے بوجھ تلے دبی سسک رہی ہوتی ہیں. وہ ہاتھ کے اشارے سے خدا حافظ کہہ کر پلٹ گئی. حالانکہ اسے اخلاقاً عامر کے ساتھ 4 قدم چل کر باہر تک جانا چاہیے تھا مگر اس وقت وہ گرفت میں آئی خوشی کو یوں پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی گویا جال میں آئی مچھلی کو پکڑ کر ٹوکری میں ڈالنے کا مرحلہ تھا جو ہاتھ سے پھسلتی جاتی ہو. یہ ہرا بھرا پودا نہیں ہے، امر بیل ہے جو جس ہریالی پر پڑ جائے اس کی زندگی کا سارا رس چوس لیتی ہے. سمینہ اپنی چھڑی پر زور ڈال کر کمرے میں بے قراری سے ٹہل رہی تھی. ماریا کسی مجسمے کی طرح کرسی پر براجمان ٹکٹکی باندھ کر سمینہ کی طرف دیکھ رہی تھی. منہ کھولتے ہوئے خوف آ رہا تھا کہ جانے منہ سے کیا نکل جائے اور نئی کلاس شروع ہو جائے. سن رہی ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ سمینہ گھر کی تنہائی اور سناٹے کے زیر اثر خود بھی حواس باختہ تھی. خوشی کی آہٹیں کسی آسیب کی پراسرار چاپ میں تبدیل ہو چکی تھیں. وسیع و عریض گھر میں جدید انداز کی مدھم روشنیوں کے انتظام نے عجیب پراسراریت پھیلائی ہوئی تھی. ایک محل نما گھر کسی مغل بادشاہ کے مقبرے کی طرح خاموشی اوڑھے ہوئے تھا. کبھی کبھی تو ماریا کو سمینہ کے کمرے سے نکل کر اپنے کوارٹر میں جاتے ہوئے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو اور وہ بھاگتی ہوئی کوارٹر میں داخل ہوتی تھی. ماں اگر جاگ رہی ہوتی تو پریشان ہو جاتی کہ اس کا انداز وہی اتنا چونکا دینے والا ہوتا تھا. ماں کان سے زیادہ دل سے سنتی ہے. پوچھتی تھی کہ تم پریشان کیوں ہو؟ بڑی میم نے کیا بہت ڈانٹا ہے؟ ماریا ٹالنے کے لیے کچھ بھی کہہ دیتی تھی مگر ماں سے کبھی سمینہ کی غیبت نہیں کرتی تھی. کسی رات کو اچانک آنکھ کھلتی ہے. ارشی کے ڈیڈی اس چیئر پر بیٹھے ہوتے ہیں. سمینہ نے اس کرسی کی طرف اشارہ کیا جس پر ماریا بیٹھی تھی. ماریا خوفزدہ ہو کر پلک جھپکتے میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی. سیٹڈ دس چیئر؟ ماریا نے کھکیاتے ہوئے بے ساختہ سوال کر دیا تھا. ہتھیلیوں اور ماتھے پر پسینہ اتر آیا تھا. ہاں ناراض ہیں مجھ سے. کہتے ہیں تم سے میری ایک اولاد نہیں سنبھالی گئی. اس سے تو اچھا تھا تم بے اولاد ہی رہتی. ایک رات انہوں نے مجھ پر شاؤٹ بھی کیا. پتہ ہے کیا کہہ رہے تھے؟ نو میم. ماریا کی حالت غیر ہونے لگی. اتنے دنوں میں یہ پہلا انوکھا واقعہ تھا. وہ زور سے چلائے. سمینہ کی اب سانس پھولنے لگی تھی. آئی ہیٹ یو. ماریا تیزی سے آگے بڑھ کر سمینہ کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی. 20-22 سال کی نوجوان لڑکی تھی. کھیلے کھائے وقت سے ابھی نہیں گزری تھی. دھڑکنیں دل کے دروازے پر ہتھوڑے برسا رہی تھی. میں نے ان کو سوری بولا مگر وہ نہیں مانے. میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کی ایک ایک چیز کی ایمانداری سے حفاظت کی ہے تو وہ اور ناراض ہو گئے. کہنے لگے تم نے کچھ نہیں کیا، کوئی کریڈٹ نہیں دوں گا. میری جوان بیٹی ہر وقت روتی ہے. میں نے ایک بد نصیب عورت سے شادی کی تھی. یہ کہہ کر سمینہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. میم آپ کا وہم ہوگا. یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ جو دنیا سے جا چکا ہے وہ اس چیئر پر بیٹھ کر آپ سے باتیں کرے؟ ماریا کے حلق میں کانٹے پڑے ہوئے تھے. بڑی مشکل سے کچھ الفاظ کہہ پائی تھی. ہاں تو شاید پھر میں نے خواب میں دیکھا ہوگا. ماریا کے سامنے پہلی بار وہ اختلاف پر بھڑکی نہیں تھی اور شک کا فائدہ دے دیا تھا. ماریا کی جان میں جان آئی. ورنہ تو توقع یہ تھی کہ وہ بھڑک اٹھیں گی، پھٹ پڑیں گی اور کہیں گی تم مجھے پاگل سمجھتی ہو، مجھے نہیں پتا خواب کیا ہوتا ہے. ماریا نے بڑی نرمی سے اپنی انگلیوں کی پوروں سے سمینہ کے آنسو صاف کیے. صرف آج رات کی بات ہے میم. انشاءاللہ کل ارشیلا میم اور زین گھر آ جائیں گے. آپ سو جائیں گی تو رات بھی گزر جائے گی. ماریا نے سمینہ کو سو جانے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی. میں آپ کو ٹیبلٹ دیتی ہوں، 10 منٹ میں آپ کو گہری نیند آ جائے گی. ماریا میڈیسن باکس کی طرف بڑھی. ہاں یہ ضروری ہے. مجھے لگتا ہے بیٹی کی اداسی نے مجھے بھی سائیکو بنا دیا ہے. سمینہ نے چھڑی ٹکا کر بستر پر لیٹنے کے لیے زاویہ مرتب کیا. کبھی خواب نہیں آئے مگر کانوں میں آوازیں آتی ہیں. جو اب دنیا میں نہیں ہیں وہ میرے کانوں میں جانے کیا کیا بول جاتے ہیں. آنکھ کھلتی ہے تو کچھ یاد نہیں آتا. سمینہ کا لہجہ نڈھال ہو چلا. ماریا گلاس اور ٹیبلٹ لے کر قریب آئی اور ٹیبلٹ ان کی ہتھیلی پر رکھ کر منہ میں ڈالنے کا انتظار کرنے لگی. میں اور ممی ہمیشہ آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر سوتے ہیں. ہمیں کبھی برے اور ڈرانے خواب نہیں آتے میم. ماریا کو آج موقع مل گیا تھا.
سمینہ اس وقت اس کے بس میں تھی، تو اس نے موقع ضائع نہیں کیا۔ اکثر ایلیٹ کلاس مسلمان جو عید الفطر پر مہنگی شاپنگ اور عید الاضحیٰ پر 3 دن 6-7 بکروں کی قربانی دے کر اپنے اسلام پر سالانہ مہر لگاتے ہیں، اور کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ انہیں مسنون دعاؤں کی طرف متوجہ کرے۔ لاکھوں روپے ذہنی امراض کے ماہرین کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دیتے ہیں، مگر فطرت کی دعوت پر توجہ نہیں کرتے۔ ماریہ کی بات پر سمینہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم کتنی اچھی مسلم ہو ماریہ۔ مسلم تو ہم بھی ہیں، مگر ہمیں ایسا ماحول نہیں ملا کہ ہم اچھے مسلم بنتے۔ جوانی میں بہت زیادہ کیلوریز لینے والے بچے آرام طلب اور شاید ڈفر ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر سمینہ نے ٹیبلٹ منہ میں ڈالی۔ ماریہ نے گلاس تھمایا۔ انہوں نے چند گھونٹ پانی سے ٹیبلٹ نگل لی اور گلاس واپس ماریہ کو تھما دیا۔ گاڈ بلیس یو، تم فرشتہ ہو ماریہ۔ تم بہت لکی بھی ہو، تمہاری ممی نے تمہیں آیت الکرسی سکھائی ہے۔ میری ممی تو سوتی ہی صبح کو تھی۔ ہماری جرمن میڈ ہمیں 8 بجے سلا دیتی تھی، کوئی سٹوری سناتی تھی اور ہم سو جاتے تھے۔ سمینہ یہ کہہ کر دراز ہو گئی اور آنکھیں موند لیں۔ ماریہ نے ترحم آمیز نظروں سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ کوئی بھی انسان اپنے طور پر نہیں ڈھلتا، ایک روح کے پیچھے کتنی روحوں کے دن رات ہوتے ہیں۔ کوئی سراغ لگانے پر قدرت رکھتا ہے، کون کہاں فطرت سے جنگ پر آمادہ ہوا اور جنگ نسلوں تک پھیل گئی۔ شمسا کو گھر آتے آتے رات کے 11:30 بج گئے تھے۔ سارا نے تو کہا تھا کہ وہ انہیں ڈراپ کروا دیں گی، مگر انہوں نے واصف کی وجہ سے ان کی پیشکش قبول نہیں کی کہ تب جائے گا۔ واصف نے آن لائن ٹیکسی بھجوا دی تھی۔ سارا نے البتہ آج شمسا کا بہت مان رکھا تھا کہ ان کو اندازہ تھا شمسا نے کھانا پوری کی ہوگی، کھانا ٹھیک سے نہیں کھایا ہوگا۔ دوسرے واصف کی طرف دھیان تھا۔ 3-4 سفید پلاسٹک کے مضبوط ڈبوں میں انہوں نے کھانے پینے کی اشیاء پیک کروا کر انہیں چپکے سے تھما دی تھی۔ شمسا نے آتے ہی سب سے پہلے کھانا فریج میں رکھا، گویا لاشعوری طور پر وہ یہ کھانا واصف سے چھپا رہی تھی۔ اس کے بعد وہ واصف کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ مقفل نہیں تھا، نیم وا تھا۔ پنکھا فل سپیڈ میں چل رہا تھا۔ ہوا ادھ کھلے دروازے سے باہر آ رہی تھی۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ بندوبست بتا رہے تھے کہ وہ سو چکا ہے، حالانکہ وہ دیر تک جاگنے کا عادی تھا، جیسے کہ زمانہ طالب علمی میں نوجوان راتوں کو جاگ کر پڑھتے ہیں۔ شمسا نے دل کے کانوں سے سنا جو کہہ رہا تھا کہ وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے، آواز نہ دو۔ وہ آہستہ قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ فری کتنی خوش نظر آ رہی تھی۔ آج تو اس کی ہنسی، ہلکے ہلکے کہے تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اللہ بری نظر اور حاسدوں کے شر سے بچائے۔ میرا خون ہے، میرے بھی جگر کا ٹکڑا ہے، احسان کرنے والے بھائی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ شمسا نے بیڈ پر دراز ہو کر دل سے دعا دی۔ فوراً لباس تبدیل کرنے کی طرف ذہن نہیں جا رہا تھا۔ ان کا ویسے بھی لباس ایسا زرق برق نہیں تھا، گویا آج تو بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی۔ جو کچھ درپیش ہے اس سے تو گزرنا ہوگا۔ ضد کریں گے تو زبردستی گزار دیے جائیں گے۔ بہتر ہے کہ ضد نہ کریں۔ ضد کے انجام کبھی اچھے نہیں ہوتے بیٹا۔ ایک ماں کو اس وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کی اولاد کیوں اداس ہے۔ ارشلا کی آنکھ لگی تو وہ بہت جلد گہری نیند میں ڈوب گئی تھی۔ نازک مزاج سہولتوں میں پروان چڑھی ذات کہاں اتنی مشقت سہ سکتی ہے۔ وہ اٹینڈنٹ بیڈ پر بغیر تکیے کے ربڑ کی گڑیا کی طرح ہاتھ پاؤں پھیلائے سو رہی تھی۔ جب زین نے ان کا شانہ جھنجھوڑ کر جگایا تو پہلے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کہاں ہیں اور وقت و پہر کیا ہے۔ زین انہیں اٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا اور پورا زور لگا کر حلق سے آواز نکالنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ چند لمحے خالی اور ذہن ٹکر ٹکر دیکھنے کے بعد ارشلا یوں حواسوں میں آئی گویا اب قیامت تک سونے کی جرت نہیں کریں گی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا زین؟ ڈونٹ وری، میں ابھی اسٹاف کو کال کرتی ہوں۔ ارشلا برق رفتاری سے بیڈ سے اتر کر زین کے سرہانے لگے گھنٹی کے بٹن کی طرف لپکی، مگر زین نے انہیں پیچھے سے جا لیا، بلکہ اپنے بازوؤں میں دبوچ لیا تھا، جیسے اسٹاف کو کال کرنے سے سختی سے روک رہا ہو۔ ارشلا بدحواس ہو کر پلٹی اور پوری قوت سے زین کی گرفت سے خود کو آزاد کرایا۔ کیا مطلب اسٹاف کو نہیں بلاؤں؟ انہوں نے تعجب کی انتہا پر زین کی طرف دیکھا۔ زین نے انکار میں گردن کو دائیں بائیں گھمایا۔ مائی گاڈ، مجھے بتاؤ میں کیا کروں پھر؟ ارشلا نے بے بسی سے زین کی طرف دیکھا۔ زین نے پوری قوت سے آواز نکالنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ وہ سرسراہٹ کے انداز میں کچھ کہتا نظر آیا۔ ارشلا نے مسرت آمیز حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بڑے جذباتی انداز میں اپنا کان زین کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ تھینک گاڈ۔ ہاں ہاں بولو، ٹرائی کرو۔ مجھے یقین تھا کہ میں ایک دن پھر سے تمہاری آواز سنوں گی۔ زین میری جان، بولو، کچھ بھی بولو مگر ٹرائی کرو، میں سن رہی ہوں۔ وہ زین کے ہونٹوں سے کان لگائے پرجوش انداز میں بولتی جا رہی تھی۔ مام، آپ صرف میری ہیں۔ زین کی پھٹی پھٹی آواز سرگوشی سے مماثلت رکھتی تھی۔ ارشلا نے اب خوشی کے بجائے ہول کر دہل کر زین کی طرف دیکھا۔ یس آف کورس، میں تمہاری مدر ہوں اور تمہاری ہوں۔ تم کیوں اتنا ٹینس ہو رہے ہو؟ ہو از عامر؟ زین کے حلق سے پھر پھنسی پھنسی سرگوشی برآمد ہوئی، جیسے کسی گویے کا گا گا کر حلق بیٹھا ہوا ہو۔ ارشلا نے سہم کر زین کی طرف دیکھا۔
تمہیں یہ سب قبول نہیں تھا تو مجھے ٹائپ کر کے بتا دیتے۔ اپنی جان لینے کی کوشش کی، خود بھی سفر کیا، مجھے بھی کرایا، مگر میں پھر بھی خوش ہوں کہ جذبات کی شدت سے تم سروائیو کرنے لگے۔ مجھے اور کیا چاہیے؟ بس یہی نہ کہ میرا بیٹا صحت مند، پرفیکٹ، ہیلتھی ہو۔ ارشیلا نے ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیوں کو سمیٹنے کا کام آئندہ پر اٹھا رکھا اور جذباتی انداز میں زین کو گلے سے لگا لیا۔ تم مجھ سے دل کی ہر بات کر سکتے ہو، پھر کیوں نہیں کی؟ گزر ہی رہی تھی نا، باقی بھی گزر جائے گی۔ خدا نہ خواستہ تم نہ رہے تو مجھے دنیا کی کوئی خوشی بہلا نہیں سکے گی۔ زین نے خود کو ارشیلا کی گرفت سے آزاد کر کے ان سے قدرے فاصلہ کیا اور ارشیلا کی طرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا، پھر وہی انگلی اپنے سینے پر رکھ کر کئی مرتبہ ضربیں لگائیں، اور وہ بولنے کی کوشش بھی کر رہا تھا، یعنی آپ صرف اور صرف میری ہو۔ اب زین کی آنکھوں سے تواتر سے آنسو گر رہے تھے۔ ارشیلا جیسی نازوں کی پلی پر ہمیشہ الفاظ سے زیادہ آنسو پوری قوت سے اثر انداز ہوتے تھے، کیونکہ ان کے نازک اعصاب کچھ بھی زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتے تھے، نہ خوشی کی شدت، نہ دکھ کی انتہائی کیفیت۔ وہ کسی بھی وقت غیر یقینی صورتحال تخلیق کر سکتی تھیں، یعنی بے ہوش ہو کر اپنی جان چھڑا سکتی تھیں۔ وہ تو زین کی آنکھوں سے آنسوؤں کی آبشاریں گرتی دیکھ کر تڑپ اٹھیں۔ یعنی اگر میں نے عامر سے شادی کر لی تو یہ تنہائیوں میں اسی طرح روتا رہے گا؟ ناٹ ایٹ آل، یہ نہیں ہو سکتا۔ ممی کو اپنی بیٹی کی فکر ہے تو مجھے اپنے بیٹے کی۔ ارشیلا طلوع سحر سے چند قدم دور کھڑی ہو کر یوں خیال کر رہی تھیں گویا اب ثمینہ کے کسی فیصلے کی ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں۔